313. تو یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا. شریعت کے احکام کا مدار معجزوں پر نہیں ہوتا، گراؤنڈ ریئلٹی پر ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں جو زندگی گزارنی ہے معجزوں پہ نہیں گزارنی. کس پہ گزارنی ہے؟ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ 313 ہم ہو، سامنے دشمن 1000 ہو. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے فوراً پتلی گلی سے نکلو اور وہاں سے بھاگ جاؤ. یہ حکم ہے، آرڈر ہے قرآن کا. ان یکم منکم الف یغلبوا الفین. اللہ کہتے ہیں 1000 کا 2000 سے مقابلہ ہوگا، جتوا دوں گا. کیا مطلب؟ ڈبل ہوں گے نا دشمن، تو کچھ ایمان کی طاقت، کچھ اسلحے کی طاقت. ڈبل سے کم ہوئے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ دیکھ لو قرآن میں، ان یکم منکم الف یغلبوا الفین. 1000 ہو گئے، 2000 پہ غالب کروں گا. اس لیے علماء نے لکھا کہ 1000 کا مقابلہ 2000 سے ہو جائے، افرادی قوت میں وہ دگنے ہوں اور اسلحے کی قوت میں بھی وہ دگنے ہوں. دگنے سے زیادہ ہوئے تو نہیں. بعض دفعہ سامنے 2000 ہیں، 1000 ہیں، 2000 ہیں لیکن ان کے پاس ٹینک ہیں، تو پھر آپ 1000 بھی کسی کام کے نہیں ہو. اگر وہ 2000 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس 1000 ٹینک ہونے چاہیے. یہ اقدامی جہاد ہے. غزہ اس پہ فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ غزہ کا جو لڑائی ہو رہی ہے وہ دفاعی جہاد ہے. دفاع میں تو مرتا کیا نہ کرتا، وہ تو ہر صورت میں لڑنا ہی لڑنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غزہ کا معاملہ الگ ہے، وہ دفاعی جنگ ہے. جب آپ خود سے کسی سے لڑیں گے تو شریعت نے کہا ہے کہ 313 کو اس زمانے میں 1000 سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے. طاقت کا توازن دیکھنا پڑے گا، اسباب دیکھنے پڑیں گے. تبھی تو شریعت میں بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ جذبات سے تھوڑی جنگ جیتی جاتی ہے، اسباب سے جیتی جاتی ہے. کچھ اسباب ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں. غزوہ بدر میں بھی ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، ورنہ 313 کو 1000 سے لڑنے نہ لے کے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اس پہ حملہ کرنا تھا. اس کے لیے وہ 313 کا عدد ٹھیک تھا، وہ تو اللہ نے لڑوا دیا تاکہ اسلام کا ایک معجزہ ظاہر ہو اور اسلام کی طاقت ظاہر ہو. اللہ یہ بتائیں کہ اس جنگ میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. باپ نے کہا لو بھائی اللہ کی طاقت ہے، اللہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو جو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. لہذا اے اللہ میں شادی نہیں کروں گا، مجھے ویسے ہی اولاد دے دے. تو یہ حماقت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی معجزے اور کرامتوں پہ حکم کا، شریعت کا مدار نہیں ہوتا. شریعت آپ کو کہتی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. اسی میں لوگوں کی کچھ غفلتیں اور بتا دوں میں. آج بیان ضرورت کھچڑی پک گئی ہے لیکن چلو پارسل کرتے ہیں جو بات ذہن میں آ رہی ہے اچھی.